السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہی ہوں وہ ہے ایک مثالی مسلمان عورت۔ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو نیکی کی ہدایت دی اور ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو آج میں اس موضوع پر بات کر رہی ہوں کہ عورت جو اس معاشرے کا ایک اہم پرسن ہے اور جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے، اگر یہ عورت صحیح معنوں میں دین اسلام کی پیروکار ہوگی اور اخلاق و کردار سے مالا مال ہوگی تو یہ صحیح معنوں میں ایک مثال ہوگی معاشرے کے لیے۔ اور اگر یہی عورت دین اسلام سے دور اور اخلاق و کردار سے عاری ہوگی تو پھر یہ کیسے اپنی نسلوں کو امت محمدیہ کے پیروکار بنائے گی؟ تو ایک مثالی مسلمان عورت ہونے کے ناطے ایک عورت میں بہت سی خصوصیات ہونی چاہیے، جن میں سے چند اہم کا میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گی جو بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلی تو خوبی یہ ہے ایک مومن عورت میں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، یعنی اس کا اللہ پر اس قدر یقین ہو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی بھی جو ہے نا اس کا یہ یقین ہو کہ ایک پتا بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو ایک مومن عورت کی جو سب سے نمایاں صفت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، یہ یقین کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور انسانوں پر جو کچھ گزر رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدرت سے ہے۔ تو ایک مثالی مسلمان عورت ہونے کے ناطے جو ایک اعلیٰ مثال ہے وہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی، کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو آسیہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ تو فرعون کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے، مجھے خدا مانے، اور آسیہ کا کہنا تھا کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا اور تیرا رب ہے۔ تو فرعون نے جب دیکھا کہ آسیہ اپنی بات سے نہیں ہٹ رہی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے باندھ کرنا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو ہے نا مہیں ٹھوکی جائیں۔ تو جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں مہیں ٹھوکی جا رہی تھی تو اس نے اس وقت اپنے اللہ سے دعا کی، یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے، ربی ببنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے اعمال سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات دے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھایا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی پاگل عورت ہے، اسے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ مسکرا رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے رب نے اسے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ سب اس کے ایمان کامل کا نتیجہ تھا کہ اسے پتا تھا کہ اس کا رب اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اسی طرح ایک اعلیٰ مثال حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ میں کعبے کے نزدیک زمزم کے پاس تنہا چھوڑ دیا اور ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت نہ تو وہاں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی وہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی انتظام تھا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے نہایت پرسکون اور طمانینت برے انداز میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو دیکھیں یہ موقف کتنا سخت اور عام حالات سے کتنا مختلف تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں نہ پیڑ پودے ہیں، نہ پانی ہے، اور نہ آدم کی ذات ہے، جبکہ وہ خود دور اپنے شہر کو واپس لوٹ رہا ہے، اپنے بیوی بچے کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا سوائے ایک مشکیزے پانی کے اور کھجور کی پوٹلی کے۔ اور اگر گہرا ایمان جس نے بی بی ہاجرہ کے دل کو یقین سے بھر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل صادق جس نے ان کے شعور اور احساسات کو طمانینت سے ہمکنار کر دیا تھا نہ ہوتا، تو وہ اس ہولناک صورتحال کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ تب ان کا نام ہمیشہ باقی بھی نہیں رہنا تھا کہ دن رات جب بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کے درمیان انہی کی طرح صحیح کرتے ہیں، اور جب زمزم کا شفا یا پانی پیتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس ایمان کی بیداری کے ثمرات سے مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ ثمریاب ہو رہی ہیں، ان کے ضمیر بیدار، ان کے شعور زندہ، اور ان کے دل اس حقیقت سے باخبر ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر پوشیدہ بات سے باخبر ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ چلا جائے۔ عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جب وہ رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، تو ایک گھر کی دیوار کے ساتھ وہ بیٹھ کے تھکن کی وجہ سے، کیونکہ رات کافی گزر چکی تھی، تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ تو بیٹی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، کیا آج آپ نے امیر المومنین کی منادی نہیں سنی؟ تو ماں نے کہا کہ کیا منادی کروائی تھی؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ انہوں نے منادی کروائی تھی کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے، تو لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو ماں نے کہا تم ایسی جگہ ہو جہاں عمر تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو بیٹی نے کہا کہ میں سب لوگوں کے سامنے تو ان کے حکم کی تعمیل کروں اور تنہائی میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کروں، تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ سب سن رہے تھے، تو انہوں نے نا مجھے اندر بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو اس لڑکی کے بارے میں، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور اندر سے حالات معلوم کیے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اس کی ماں بھی جو ہے نا وہ بیوہ ہے۔ تو میں نے آ کے عمر بن خطاب کو سارا معاملہ بتایا، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا بھیجا۔ تو جب وہ آگے تو ان سے کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی شادی کا ارادہ کرنا یعنی کسی کا شادی کا ارادہ ہے تو میں اس کی شادی کروا دیتا ہوں۔ اگر میرا شادی کا ارادہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس لڑکی کو شادی کا نکاح کا پیغام بھیجتا۔ تو ان میں سے جو عبداللہ تھے انہوں نے کہا کہ میری بیوی نہیں ہے تو آپ میری شادی کروا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی، اور اس لڑکی سے عاصم کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہوئی۔ تو دیکھیں یہ ضمیر کی بیداری تھی جسے اسلام نے اس دوشیزہ کی روح میں پیوست کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ پرہیزگار اور نیک تھی، علانیہ اور پوشیدہ دونوں پر، اور اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، اور یہی ایمان حقیقی ہے، اور یہ اس ایمان کے اثرات اور ثمرات ہیں، اور یہی انسان کو مرتبہ احسان پر فائز کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب دیکھیں کتنا نقد تھا کہ اللہ جل شانہ نے
مبارک ازواج کے ساتھ اس کی عزت افزائی کی، اور اس کی اولاد میں 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز بخشا، اس کی پرہیزگاری اور اس کی یعنی توکل اور یقین کی بنیاد پر۔ تو یہ تو تھی پہلی خوبی ایک مسلمان عورت میں، اور اب یہ دوسری خوبی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ ایک پرہیزگار اور خدا ترس مومن عورت جو ہے نا، وہ اپنی نمازوں کو بہترین طور پر ادا کرتی ہے، کیونکہ وہ حضوری قلب اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتی ہے، اور وہ قرآنی آیات کے معنی پر غور کرتی ہے، اور نماز میں جو اذکار اور دعائیں پڑھتی ہے نا، وہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اس کی شکر گزاری اور بندگی کے جذبے سے اس کا دل سرشار ہوتا ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، گھر کی مصروفیات اور گھریلو مشاغل اسے اپنی طرف مائل نہیں کرتے۔ وہ نماز میں سلام کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام پڑھتی ہے، اور اس کے بعد جو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، جن اذکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند اہم جو اذکار ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور 100ویں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح روایت منقول ہے کہ جو شخص یہ مذکورہ عمل کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح جو تیسری ایک نمایاں خوبی ہے مسلمان عورت میں، وہ یہ ہے کہ وہ شرعی پردہ جو ہے نا وہ کرتی ہے، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے یا کسی نامحرم کے سامنے جاتی ہے تو وہ پردے کے بغیر نہیں رہتی، پردے کے ساتھ پردے کا اہتمام کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ پردہ جو ہے ایک عورت کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ایک پردہ جو ہے وہ ایک مومن عورت اور مسلمان عورت کا ایک مخصوص لباس ہے، جس کی وضاحت قرآن اور سنت میں واضح لفظوں میں موجود ہے۔ تو جب ایک مومن عورت گھر سے باہر یا کسی نامحرم کے سامنے جاتی ہے تو وہ بے پردہ نہیں جاتی، اور نہ ہی وہ اس کے سامنے بناؤ سنگار کرتی ہے، اور نہ ہی خوشبو لگاتی ہے، اور نہ ہی ایسا لباس زیب تن کرتی ہے جس سے اس کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب چیزیں قرآن پاک کے بموجب حرام ہیں، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عورتوں کو بتا دیا ہے کہ پردہ جو ہے وہ کن کن نامحرموں سے واجب ہے، یعنی عورت کا پردہ کن مردوں سے واجب ہے، جو خواہ اس کے رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں، یعنی ان سے ان کا یعنی کوئی خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، جیسے کہ کزن ہوتے ہیں، ان سے پردہ ہے عورت کا، اور پھپھا سے، خالو سے، اور دیور جیٹ سے، یہ عورت کے نامحرم رشتے ہیں اور ان سے عورت کا پردہ ہے۔ اور چوتھی جو خوبی ہے ایک مسلمان مومن عورت میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہوتی ہے، یعنی اگر اسے اس بات کا امکان ہو کہ وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑنے لگی ہے، یا اس کے پاؤں جو ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹنے لگے ہیں، یا اس سے کوئی ایسی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں جو ایک مومن عورت کے شائن نشان نہیں ہیں،
تو وہ فوراً اپنی اصلاح کرتی ہے اور فوراً اپنے اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہے اور اپنے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتی ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی شیطان کی طرف سے خطرہ آتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور اسی طرح پانچویں جو خوبی ہے ایک مسلمان مومن عورت میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی جو ہے نا وہ اطاعت شعار ہوتی ہے. یعنی اس کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو جو ہے نا جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اسے خوش رکھے، جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ ہر وقت اس سے خوش رہے. اور اگر وہ غریب ہے یعنی شوہر غریب ہے تو یہ شکوہ نہیں کرتی کہ وہ اس پر زیادہ خرچ کرنے سے قاصر ہے، اور اسی طرح وہ گھریلو کام کاج کے معاملے میں بھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تاریخ میں بہت سی ایسی اعلیٰ صفات کی خواتین گزری ہیں جو گھریلو غربت اور افلاس کے باوجود شوہر کی خدمت اور گھر کو سنبھالنے میں ایک مثبت کردار ادا کر کے اچھائی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر گئی ہیں. اور ان اعلیٰ مثال عورتوں میں ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ہیں، کہ جب چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے ابا جان کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں تو جائیے اور ان سے ایک باندی لے آئیے جو آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ کام میں آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشقت کم ہو جائے. تو وہ گئیں اپنے ابا جان کے پاس، تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہ سکی. تو ایسے ہی واپس آ گئیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خود جاؤں گا اور ان سے اپنا مداح بیان کروں گا. تو وہ گئے. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مہاجرین جو تھے نا ان کو ترجیح دی. تو جو آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مانگا وہ نہ دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہے تھے. یعنی رات کو جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس خادمہ سے بہتر ہے جو تم مانگ رہے تھے. اور اسی طرح ایک عورت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے حاضر ہوئی تو جب وہ اپنا کام کر کے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارا شوہر ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی جی ہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کبھی بھی اپنی کسی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا، ہوا وہ میری طاقت سے باہر کیوں نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اس کے ساتھ اپنا رویہ رکھتی ہو نا اس کا خیال رکھنا، کیونکہ تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. تو جو صحابہ اور صحابیات اور ان کے اتباع کرنے والے تابعین تھے وہ ان اسلامی تعلیمات کی بہت زیادہ اہمیت محسوس کرتے تھے جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی. یعنی جب کوئی دلہن شادی کے لیے تیار کی جاتی تو اس وقت اس کو یہی نصیحت کی جاتی تھی کہ اپنے خاوند کا خیال رکھنا اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا. تو لہٰذا ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کا حقوق پہچانتی ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اور جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے وہ اپنے خاوند کی خدمت اور دیکھ بھال میں زیادہ مستعد ہو کر خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کرتی ہے اور شوہر کی نگاہ میں باعزت مقام حاصل کر لیتی ہے. اس سلسلے میں ایک اچھی حکایت ہے کہ جسے علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب احکام النساء میں لکھا ہے کہ 2 صدی ہجری میں ایک بزرگ تھے شعیب بن حرب.
جو دن میں اکثر روزہ رکھتے تھے اور رات کے اکثر حصے میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے شادی کا ارادہ کیا اور ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس عورت سے کہا کہ میں بہت زیادہ تنگ مزاج اور زود رنج قسم کا آدمی ہوں، تو وہ عورت بہت زیادہ ذہین اور حاضر جواب تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ جو آپ کو غصہ دلاتا ہے وہ آپ سے زیادہ برا ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو عورت ان کے سامنے کھڑی ہے وہ بہت زیادہ عقل مند اور بالغ النظر ہے۔ تو انہوں نے کہا اس عورت سے کہ تم ہی میری بیوی بننے کے لائق ہو۔ تو اسی طرح چھٹی خوبی جو ہے ایک مومن اور مسلمان عورت میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں رکھتی، یعنی فرض نمازوں تک ہی خود کو محدود نہیں رکھتی، بلکہ سنت اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ یعنی جہاں تک اس کی طاقت اور اس کے اوقات اس کا ساتھ دیں وہ نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، یعنی جیسے چاشت کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد کی نفل نمازیں اور تہجد کی نماز، کیونکہ نفل نمازیں بندے کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہیں اور اس کو اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہ نفل نمازیں اس کو اللہ کے صالح، کامیاب اور اطاعتشار بندوں کی فہرست میں شامل کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کو فرائض کے بعد اس مرتبہ عظیم تک پہنچانے والی اور اللہ کا مقرب بنانے والی نفل نمازیں ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طاقت ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فقال، بے شک اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ قالا فرمایا فیحبہ جبرائیل ثم ینادی فی السماء فیقول، پھر جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی اسے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء قال، پھر اس سے اہل آسمان بھی محبت کرتے ہیں، قال فرمایا ثم یذاع لہ القبول فی الارض، پھر اسے زمین والوں میں بھی مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيلَ فَيَقُولُ، اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے انی ابغض فلانا فابغض، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے نفرت کرو۔ قال فرمایا فیبغضہ جبرائیل ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبرائیل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا، اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، فابغضوہ، تو وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، تو یعنی تم بھی اس سے نفرت کرو۔ قال فرمایا فیبغضونہ، تو اہل آسمان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، ثم تذاع لہ البغضاء فی الارض، پھر زمین والوں میں بھی نفرت ڈال دی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اسے متنفر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے،
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہم سے ایسے عمل کروائے یا ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے بہت سے ایسے مقرب لوگ گزرے ہیں جن کو آج تک یاد رکھا گیا ہے اور یاد رکھا جاتا رہے گا۔ وہ بہت سے اللہ کے اولیاء ہیں، ان میں سے ایک مشہور اللہ کی ولی ایک مسلمان عورت، چونکہ عورتوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں تو ایک اللہ کی ولی عورت رابعہ بصری جو تھی وہ اللہ کی بہت پیاری بندی تھی اور اللہ کے ساتھ بہت ان کا اعلیٰ تعلق تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ چونکہ رابعہ بصری جو ہیں وہ عرب اور عجم کی عورتیں جانتی ہیں، سب عورتوں کو پتہ ہے کہ رابعہ بصری کوئی شہزادی نہیں تھی، کوئی ملکہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی بادشاہ کی بیوی تھی، بلکہ وہ ایک عام اور سیاہ فام سی عورت تھی، اور عورت ہونے کے لحاظ سے اس میں وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل تھی، یعنی بانجھ تھی، اور خاندانی بھی نہیں تھی، ایک غلام تھی۔ تو ان کا نام دیکھیں آج تک روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا، کیونکہ ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت اعلیٰ تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے یعنی غسل کرتی اور اپنے خامن کے پاس آتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو ان سے پھر اجازت لیتی اور پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر تک مصلے پہ ہی رہتی۔ تو حضرت حسن بصری جو بصرہ کے امام تھے، بلکہ وہ پورے امت مسلمہ کے امام ہیں، جب رابعہ بصری کے خامن کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری خود چل کر آئے نکاح کا پیغام لے کر۔ تو انہوں نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ آپ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، اگر آپ نے جواب دیے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سے 4 سوال؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے اس کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا یہ بتائیں کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو میں گزر جاؤں گی یا بیچ گر جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، کسی کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا بائیں میں، کسی کا پیٹھ کے پیچھے سے یعنی کمر کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، تو میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں؟ تو وہ کہنے لگے اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، میں تو یہ باتیں نہیں جانتا۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ جب میزان عمل میں نیکیاں تولی جائیں گی، یعنی میزان عمل میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس بات کا تو مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا جائیں، مجھے نا ان سب باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کا ٹائم نہیں ہے، یعنی میں شادی کر کے دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہتی، میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری اس لیے ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے کہ ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ان کو یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کے ذریعے میری بھی نجات کر دے۔ تو
یہی وجہ تھی ان کے، یعنی ان کے جو وہ اللہ کے اتنی زیادہ قریب تھیں، اس وجہ سے وہ خواہش مند تھے ان کے ساتھ نکاح کے۔ تو ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، سالن بنانا تھا لیکن ان کے پاس پیاز نہیں تھا، تو ایسی پریشان بیٹھی تھی کیونکہ اولاد بھی نہیں تھی، خامن بھی نہیں تھا، تو سوچ رہی تھی کہ میں پیاز کہاں سے لوں، ہانڈی بنانی ہے، سالن بنانا ہے۔ تو ایک چیل اوپر سے اڑی نا، تو اس کے پنجوں میں نا پیاز تھا، تو وہ پیاز سیدھا آ کے نا حضرت رابعہ بصری کی گود میں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے تو میں ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہوں۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبب پیدا کیا کہ چیل کو حکم دیا کہ وہ پیاز اپنے پنجوں میں لے کے، تو اس کی گود میں چیل نے گرایا۔ تو یہ سب اللہ کا فضل تھا، اور وہ سب اس تعلق کی وجہ سے تھا جو ان کا اپنے رب سے تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو فراموش کر دیا تھا اپنی آخرت کے بدلے، اور انہوں نے جو سودا کیا تھا وہ بہت اعلیٰ سودا کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں گی نا تو مجھے اسی میری چادر میں کفن دیا جائے جو میں لے کر تہجد پڑھتی تھی، تو اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بس جلدی سے مجھے دفنا دینا، زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہ کرنا۔ تو جب ان کو دفنایا گیا، جب وہ فوت ہوئی اور اسی چادر میں ان کو دفنایا گیا، تو اگلی رات میں وہ اپنی خادمہ کی خواب میں آئی، تو خادمہ نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، ایسے جیسے چہرے پر سورج چمک رہا ہے، اتنی روشنیاں پھوٹ رہی تھی چہرے سے، اور اتنا خوبصورت لباس تھا ان کا۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ کو جو ہم نے چادر میں دفنایا تھا، کفن دیا تھا، وہ چادر کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جنت کا لباس دیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میں تمہاری چادر سنبھال کے رکھوں گا، جب قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی تو یہ چادر کو بھی تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگی کہ خادمہ نے کہا کہ اچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی وہ آئے تھے اور انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ مر رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جس رب کو میں 40 سال نہیں بھولی، اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے کیسے بھول جاؤں گی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ دنیا میں اللہ کی یاد میں غرق رہے گا، اللہ اسے قبر میں بھی اس کے ایمان پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی دنیا میں جو کرے گا، جو بولے گا، وہی بول وہ قبر میں بھی بولے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان پر اسے ثابت قدم رکھے گا۔ تو آئیں ہم سب بھی مل کر اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ سے دوستی لگا لیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور پھر یہ وقت ہاتھ نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جائے، تو اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے تو ہم اپنے رب سے صلح کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور اپنے رب سے دوستی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے، سمجھنے، سوچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔